بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز بزرگوں، میرے محترم رفیقوں اور ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ابھی آپ کے سامنے کچھ کلمات پڑھنے کی سعادت حاصل کیا ہوں، جو کلمات ہر مسلمان کے ورد زبان رہنا بہت زیادہ برکتوں اور رحمتوں کے حصول کا ذریعہ ہے۔ وہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ۔ یہ جو الفاظ ہیں، پروردگار عالم نے ان مبارک الفاظ میں ایسی برکتیں، پھر ایسی رحمتیں اور فوائد رکھا ہے کہ جو بندے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے رہتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی زندگیوں میں، ان کے گھروں میں، ان کے کاروبار میں، ان کی تجارتوں میں، پھر ان کے پڑھنے اور پڑھانے میں، تعلیم و تعلم میں، ہر کار خیر میں، ہر جائز کام میں بے شمار برکتیں اللہ تبارک و تعالی پھر ان الفاظ کے ذریعے سے پیدا فرماتا ہے، برکتوں کی بارش ہوتی ہے۔ یہ وہ مبارک الفاظ ہیں جو اللہ تبارک و تعالی نے ہم لوگوں کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں بڑی نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے دیے ہوئے خزانے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ۔ تو اس کے سلسلے میں مختصراً آپ کے سامنے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پھر عرض کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان مبارک الفاظ سے خصوصی برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے کلمات و الفاظ ہیں، تو ان کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بڑا مہربان اور انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے نام پاک سے کسی کام کو شروع کرنے اور اس کو جاری رکھنے، پھر اس کا آغاز کرنے اور ابتدا کرنے کی تلقین فرمایا ہے۔ مگر اس کے اندر جو دو تین باتیں آپ سے عرض کرنی ہے وہ یہ ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، جس کو ہم تسمیہ بھی کہتے ہیں، تسمیہ، تو اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیارا نام، ذاتی نام پہلے بیان کیا گیا۔ بسمی کے بعد یعنی جو کلمہ، جو لفظ آیا ہے وہ اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو اور مبارک نام بعد میں بیان کیے گئے، ہے الرحمن، پھر اس کے بعد ہے الرحیم۔ تو اس طرح ہمارے پروردگار اور ہمارے خدا کے تین نام اس کے اندر بیان کیے گئے ہیں، جس میں سے پہلا نام ہے اللہ۔ یہ اللہ جو لفظ ہے تو اس کو اس میں جلالہ بھی کہا جاتا ہے۔ یہ اللہ جب ہم کہتے ہیں دل کی گہرائیوں سے، جب اس کا ورد کرتے ہیں تو اس کے اندر خود پروردگار عالم کی شان اور عظمت کا اظہار ہوتا ہے، پھر اس کی جلالت کا اظہار ہوتا ہے، اس کے بڑے پن کا اظہار ہوتا ہے۔ تو اللہ کا جو لفظ ہے یہ بندے کے دل میں ہیبت پیدا کرتا ہے، کیونکہ اللہ ہمارے خدا کا ذاتی نام ہے۔ تو اس کے اندر بندہ پورے دل کی گہرائی کے ساتھ جب اس کو بیان کرتا ہے تو بندے کے دل میں ایک قسم کی ہیبت پیدا ہو جاتی ہے، خوف پیدا ہو جاتا ہے کہ کہاں میں ناقص اور عاجز بندہ، کہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات جو بڑی شان، بڑی عظمت، بڑی جلالت والی شان ہے۔ تو اللہ کے لفظ میں ہیبت ہے۔ تو اس لفظ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو یہ تلقین فرمانا چاہتا ہے کہ دیکھو، میں وہ ذات ہوں کہ تم کو گناہوں پر پکڑ بھی سکتا ہوں، کہ تم کو عذاب دے سکتا ہوں، پھر تم کو
گرفت میں لے سکتا ہوں تو اللہ، یہ میرا ذاتی نام ہے، تو اللہ کے نام کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی بندوں کے دلوں کے اندر ڈر، ہیبت، پھر گناہوں سے بچنے کے طریقے کو بیان کر رہا ہے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے مزید اپنے دو نام جو الرحمن اور الرحیم کی شکل میں ہے ان کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا حصہ بنا کر بعد میں رکھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے ہم کو کہ اے بندو، تم اللہ تبارک و تعالی کی شان اور اس کی عظمت کے سامنے بالکل کانپ جاؤ، ہیبت میں آ جاؤ، گناہوں کو ترک کرو، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان و عظمت کے سامنے اپنے آپ کو عاجز اور بے بس سمجھو۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھر الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ذریعے ہم لوگوں کو تسلی عطا فرما رہا ہے۔ پروردگار عالم یہ بتانا چاہتا ہے کہ میں اے بندو، اگر تم غلط کام کریں گے، تم گناہ کریں گے، تم میری نافرمانی کریں گے، میرے محبوب کی نافرمانی کریں گے، تو میں تم کو گرفت میں لے لوں گا، تم کو پکڑوں گا، تم کو سزا دوں گا۔ پھر اگر تم فرما بردار بن کر زندگی گزارو گے، تم میرے اور میرے حبیب کے اطاعت گزار بندے بن جاؤ گے، تو میری شانیں یہ ہیں کہ الرحمن، میں رحمان بھی ہوں، پھر الرحیم اور رحیم بھی ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ میں بہت بڑا رحم فرمانے والا بھی ہوں۔ تو یہ دو الفاظ بعد میں آئے ہوئے ہیں۔ پہلا لفظ جو الرحمن کا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نصرت، مدد، پھر تعاون ہونے کو بتاتا ہے۔ بھئی عرفاء فرماتے ہیں کہ اللہ میں ہیبت ہے، اللہ کے لفظ میں، پھر الرحمن کے لفظ میں یہ اظہار کیا جا رہا ہے کہ میں تم کو تمہاری مدد کرنے والا ہوں۔ پھر اس کے بعد الرحیم کے لفظ کے ذریعے سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ میں تم سے محبت کرنے والا ہوں۔ خلاصہ گفتگو یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہم لوگوں کو جنت کے راستے پر چلانا چاہتا ہے، دوزخ کے راستے سے ہم کو بچانا چاہتا ہے۔ دوزخ کے راستے سے بچانے کے لیے پروردگار عالم نے جلال کا نام جو اللہ کا لفظ ہے وہ پہلے بیان فرمایا تاکہ ہمارے قدم دوزخ کی طرف نہ بڑھیں۔ پھر الرحمن کے ذریعے سے پروردگار عالم ہم لوگوں کو یہ تلقین فرمایا کہ اگر تم نیکی کے راستے پر چلنا چاہتے ہو تو میں ہر قدم پر تمہاری مدد کروں گا۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا الرحیم کا لفظ، تو اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہم لوگوں کو یہ تسلی عطا فرما رہا ہے کہ اے میرے بندو، دوزخ کے کاموں سے بچ کر جب تم میرے راستے پہ چلو گے تو میں ہر قدم پر تمہاری مدد بھی کروں گا، صرف مدد نہیں کروں گا بلکہ تم سے پیار کروں گا، پھر تم سے محبت بھی کروں گا۔ پروردگار عالم بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کے ذریعے سے ہم لوگوں کو پاکیزہ انسان بنا رہا ہے، پھر پاکیزہ اور صاف ستھرا انسان بنا کر جنت کے راستے پر ہم کو ڈال رہا ہے، پھر دوزخ کے راستے سے بچنے کی تلقین فرما رہا ہے۔ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ کی برکت ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم گناہ گاروں کو عطا فرمائی۔ پروردگار عالم ہم سب کو بسم اللہ الرحمن الرحیم کے الفاظ ہر وقت پڑھتے رہنے، پھر ان الفاظ کی برکتوں سے مالا مال ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔